ایران پر تاریخ کے سب سے بڑے فضائی حملے کیے گئے، جس سے اس کی عسکری طاقت ختم ہو چکی۔ جنگ سے پریشان ہو کر ایران تمام خلیجی ریاستوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ برطانیہ فوجی اڈے دینے سے گھبرا رہا ہے۔ ایران کی تباہی کے بعد نیٹو ممالک امریکہ کی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن اب ہمیں نیٹو کی کوئی ضرورت نہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی کا دورہ، سینیٹر شیری رحمان سے بیٹی کے انتقال پر تعزیت کی۔ وزیراعظم نے کہا، اولاد کے بچھڑنے کا غم والدین کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اولاد سے بچھڑنے کے غم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ وزیراعظم سے MQM پاکستان کا وفد بھی ملا، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اور PSL کے 11ویں ایڈیشن کا آغاز، افتتاحی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین مد مقابل۔ لاہور قلندرز کے اوپنرز نے عمدہ آغاز فراہم کیا، بڑا ہدف دینے کی کوششیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو جلد مذاکرات کرنے کی وارننگ دے دی، خبردار کیا کہ ایران مذاکرات میں سنجیدہ ہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایرانی پس پردہ ڈیل کی بھیک مانگ رہے ہیں، عوام سے امریکی تجاویز کا جائزہ لینے کا کہہ رہے ہیں۔ دیر ہونے سے قبل ایرانیوں کو سنجیدہ ہو جانا چاہیے، وقت گزر گیا تو ایران کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا جنگ بندی مذاکرات پر اصرار، ایران کا انکار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کو مسترد کر دیا، کہا کہ امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ امریکہ ثالثوں کے ذریعے پیغامات بھیج رہا ہے، ان پیغامات کا تبادلہ مذاکرات نہیں ہے۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران مذاکرات میں رابطہ کاری کی تصدیق کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، امریکہ اور ایران بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں۔ امریکہ نے 15 نکات ایران کے ساتھ شیئر کیے، خطے میں امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان امن کے لیے ہر ممکن سفارتی کوششیں کر رہا ہے، صورتحال کا حل مذاکرات اور سفارتکاری میں ہے۔ صدر آصف علی زرداری کے زیر صدارت معیشت، توانائی اور علاقائی صورتحال پر اہم اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شرکت۔ اسحاق ڈار، محسن نقوی، بلاول بھٹو سمیت دیگر وزراء بھی شریک ہوئے۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کی قومی سلامتی کو یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر زور دیا گیا۔ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسی فیصلے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ سفری نظام کے فروغ کے لیے عوامی آگہی مہم کی ہدایت۔ ملائیشیا کی علاقائی کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو ملائیشین ہم منصب کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی سفارتی اقدامات سے آگاہ کیا۔ مشرق وسطی بحران کے حل کے لیے پاکستان کی قیادت میں ثالثی کی حمایت کی۔ دونوں رہنماؤں کا خطے کی کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی اہم ملاقات، علاقائی کشیدگی میں کمی اور استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی ہم آہنگی جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ CPEC 2 پر کام تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ چینی سفیر نے پاکستان کی اقتصادی استحکامت اور اصلاحات کی کوششوں کو سراہا۔ پائیدار پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا بھی اعادہ۔ مشرق وسطی میں کشیدگی، اسلام آباد اور انقرہ متحرک، پاکستان اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ ترین صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ فریقین کا کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے امن اور علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں ممالک قریبی رابطے میں رہنے پر متفق۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ٹرمپ کا ایران میں رجیم چینج کا دعویٰ مسترد کر دیا، کہا کہ کوئی نہیں جانتا ایران میں موجودہ حکومت کب تک قائم رہے گی۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد موجودہ حکومت کے خلاف کوئی بغاوت سامنے نہیں آئی۔ برطانوی خفیہ ایجنسی MI6 کے سابق سربراہ کہتے ہیں، موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے۔ ٹرمپ نے پہلے حملے کے بعد جو حاصل کیا وہ کھو دیا۔
امریکہ اور اسرائیل نے 2 ایرانی عہدیداروں کو ہدف کی فہرست سے نکال دیا۔ امریکی جریدہ کے مطابق وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیباف 4 سے 5 دن تک ہدف کی فہرست میں شامل نہیں رہیں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ نے مذاکرات کا دروازہ کھول دیا ہے۔ دونوں ایرانی رہنما امن مذاکرات کے لیے راستہ تلاش کر سکیں گے۔ ایران کے امریکہ اور اسرائیل پر جوابی وار۔ اسرائیل پر حملوں کی ایک اور بڑی لہر میں میزائلوں اور ڈرونز کا استعمال۔ صرف 40 منٹ کے دوران 400 میزائل داغ دیے۔ یروشلم اور تل ابیب میں متعدد عمارتیں زمین بوس ہو گئی۔ کئی گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ ہدیرہ میں واقع بڑے پاور پلانٹ کو بھی میزائل حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ کویت، اردن، بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری۔ تہران اور اصفہان پر بمباری۔ بوشہر ایٹمی پلانٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 215 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ 281 طبی مراکز بھی شامل۔ تہران میں حملوں کے باعث 2000 سے زائد خاندان بے گھر ہو گئے۔ ہلال احمر کے 17 مراکز اور 94 ایمبولینسز تباہ ہوئی۔ امریکہ ایک ملک کے ساتھ مل کر ایرانی جزیرے پر قبضے کا منصوبہ بنا چکا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف کا انکشاف۔ ایرانی اسپیکر نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ آگے بڑھا تو خطے کی حساس تنصیبات پر تابڑ توڑ حملے ہوں گے۔ دشمن کی تمام نقل و حرکت اور سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مراد سعید سینٹ کی نشست سے نااہل قرار۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مراد سعید انسداد دہشت گردی عدالت سے سزا یافتہ ہیں۔ سیاسی مخالفت میں ملک کی تضحیک ناقابل برداشت۔ عطا ترڑ نے جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ختم کرانے کی کوشش معاشی تخریب کاری قرار دے دی۔ کہتے ہیں تنقید سب کا حق ہے مگر ملکی وقار داؤ پر نہ لگائیں۔ کوئی سیاسی جماعت یا لیڈر ملک سے مقدم نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف مہم چلانے میں ملوث ہے۔ شخصیت اور اناپرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ نقصان پہنچانے کی کوشش کے باوجود پاکستان مضبوط رہے گا۔ کچھ لوگ ڈیل کے لیے پاکستان کے خلاف جانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ عظمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید۔ بولیں پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کے خلاف دوسرا 9 مئی کیا گیا۔ پی ٹی آئی مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا کا پی ٹی آئی وکلاء کو اندرونی سیاست چھوڑ کر عدالتوں سے رجوع کرنے کا مشورہ۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا تحریک انتشار نے ہمیشہ ملک کے خلاف کام کیا۔ بانی پی ٹی آئی کے دوستوں پر شک ہے۔ وہ چاہتے ہیں بانی قید میں رہیں۔ پی ٹی آئی کو پوری پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے اپنا کوئی اہل بندہ نہیں ملا۔ منشیات کے جرائم میں سزا کی شرح 82% تک پہنچ گئی۔ نئی نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے بھرپور کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پرعزم۔ محسن نقوی کا اینٹی نارکوٹکس فورس ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ زیر تعمیر نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کوارڈینیشن سینٹر کا معائنہ۔ ادارے کی کارکردگی، افعال کار اور آپریشنز پر بریفنگ لی۔ منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث 22 ملکی اور 9 غیر ملکی ڈرگ ٹریفکنگ آرگنائزیشنز کو توڑا گیا۔ اے این ایف فاؤنڈیشن کے قیام کا اصولی فیصلہ۔ اپنا گھر ہر شہری کا حق، آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ سرمایہ کاری کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت۔ کہا ملک کی رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری کی وسیع استعداد موجود ہے۔ بیرونی سرمایہ کاروں اور سمندر پار مقیم پاکستانیوں کے شعبے میں سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ کفایت شعاری مہم پر پنجاب اسمبلی میں سختی سے عمل۔ اسپیکر ملک احمد خان کی پروٹوکول گاڑیاں گراؤنڈ۔ پنجاب اسمبلی کی 25 پروٹوکول گاڑیاں بھی کھڑی کر دی گئیں۔ صوبائی اسمبلی کی عمارت میں برقی آلات مکمل بند۔ غیر ضروری ایئر کنڈیشنز بھی بند، صرف ضروری لائٹس کا استعمال۔ کمیٹی چیئرمین کے پیٹرول میں 70%، سینئر افسران کے پیٹرول میں 50% کٹوتی کر دی گئی۔
पाइप लाइन का कोटा बढ़ाने पर फ्यूल की सप्लाई बंद करना पड़ेगी। कराची में ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की धमकी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिख दिया, कहा कि वाइट पाइपलाइन 45% और ऑयल टैंकर्स का 55% मुकर्रर किया था। स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर कोटा 45 से बढ़ाकर 70% कर दिया गया। कोटे में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। जेट फ्यूल की कीमत 388 रुपए से बढ़कर 472 रुपए लीटर तक पहुंच गई। मुसाफिरों के लिए किरायों में इजाफे का दबाव बढ़ गया। पीआईए समेत दीगर एयरलाइंस ने किरायों में 100% तक इजाफा कर दिया। कराची से इस्लामाबाद लाहौर का एक तरफा किराया 40,000 रुपए हो गया। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा भारत की दाखिली मईशत के लिए चैलेंज बन गया। भारत में ईंधन बहरान, गैस और तेल की किल्लत है। गरीब तबका दोबारा लकड़ी और कोयले जलाने पर मजबूर है। भारत में पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें, पुलिस तैनात कर दी गई। मार्केट्स में मिलने वाली गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। आज़मीन हज का डिजिटल तिब्बी रिकॉर्ड मुरतब करने का फैसला। ऐप पाक हज पर बीमारियों से मुतालिक सवालनामा जारी। ज़ियाबतिस, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, दमा और अमराज़े कल्ब जैसी दायमी बीमारियों का इंदराज किया जाएगा। वज़ारत मजहबी उमूर ने सवालनामा मुकम्मल करने के लिए जुमा की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। मसीही लड़की का मुसलमान लड़के से निकाह शरई और कानूनी तौर पर दुरुस्त करार। कम उम्र मसीही लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी पर आईनी अदालत का अहम तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। शादी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। विफाकी आईनी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुसलमान मर्द शरई तौर पर अहले किताब खवातीन से निकाह कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, कलात और नौशकई में तूफानी बारिश। जालाबारी से खड़ी फसलें, बागात और अमलाक शदीद मुतासिर। बाराचिनार, करक, जनूबी वज़ीरिस्तान और हंगो समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश है। कराची में सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। PSL 11 का मैदान सज गया। दिफाई चैंपियन कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में मद्दे मुकाबल है। इफ्तिताही मैच शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इफ्तिताही तकरीब नहीं होगी। शायकीन का दाखिला भी बंद है। स्टेडियम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान। खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए 6000 जवान मामूर। सेफ सिटीज अथॉरिटी में भी सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए खुसूसी इंतजामात।